بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد۔ باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کے تقاضوں میں سے اور ایمان کے اقسام میں سے ہے۔ گزشتہ بحث چل رہی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ ایمان بسیط ہے یا ایمان مرکب ہے، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے یا کمی بیشی نہیں ہوتی۔ انہی بحث کو اور اس میں جو اختلاف تھا وہ اختلاف تمہارے سامنے ذکر کیا تھا، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی محدثین میں ہے، محدث ہے، اس وجہ سے وہ بھی فرماتے ہیں کہ کمی بیشی ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ کا اختلاف اس میں ذکر کرا، لیکن حقیقی معنی میں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور محدثین کے درمیان میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف صرف لفظی ہے۔ جو ایمان منجی ہے، یعنی جتنا ایمان ضروری ہے وہ ضروری ہے، وہ اس میں نہ تو کمی ہو سکتی ہے نہ کوئی بیشی ہو سکتی ہے، بلکہ وہ سب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان کے علاوہ دوسری چیزیں جو ہے اس کے اوپر ایمان لانا یا اس دوسری چیزیں جو ہے وہ ایمان کے مزینات میں سے ہے، مکملات میں سے ہے۔ اس وجہ سے محدثین بھی یہی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ہاں، مرجیہ کا اس میں اختلاف ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس ایمان کے بعد کیا ہے، اعمال کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ اعمال کے ذریعے سے ایمان میں تکمیل ہوتی ہے اور مزین ہوتا ہے۔ مرجیہ جو کہتے ہیں کہ ایمان کافی ہے، ایمان کے بعد اعمال کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر تیسری بات میں نے یہ بتائی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرق باطلہ مرجیہ جو ہے وہ، معتزلہ ہے وہ، خوارج ہے وہ، ان لوگوں کا اس میں اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف دلائل کے ذریعے سے ان لوگوں کی تردید بیان فرمائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ ایمان کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس سے ایمان میں تزین ہوتا ہے، ایمان میں حسن پیدا ہوتا ہے، اور اس صورت میں اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی میں سے یہ بتایا کہ حب الرسول، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی رسول کے ساتھ محبت کرنا، یہ بھی من الایمان، ایمان ہی کے تقاضے میں سے ہے، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اور حدیث ذکر کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات پاک کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، کوئی آدمی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اکون احب الیہ، یہ کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، اپنے اس کے والد اور اس کے ولد سے بھی زیادہ، یعنی اپنے اس کے والد سے بھی زیادہ، والد کی جو محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ محبت میری محبت ہو، ولد کی جو محبت ہوتی ہے اس ولد کی محبت سے زیادہ میری محبت جب تک اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگی وہاں تک کامل ایمان نہیں ہوگا۔ جہاں خوب کا تذکرہ جب پہلے گزشتہ کل آیا تھا اس وقت میں نے بتایا تھا کہ دل کا کسی چیز کی طرف مائل ہو جانا، میلان القلب، کسی چیز کی طرف میلان ہو جانا، اس کو محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ میلان قلب مختلف وجوہات کی وجہ سے، مختلف حالات کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ہم لوگ ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے، تو پھر ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے، حب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ ایسا کمال ہے، یہ ایسی صفت ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی نیکیوں کے کرنے کے اوپر کیا ہے متوجہ ہو جاتا ہے، اور نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور برائیوں سے بچنا اس محبت کی وجہ سے آدمی کو کیا ہو جائے، آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ رسول کی محبت بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اب یہ ایک تو محبت کے بھی مختلف اقسام ہیں، ایک تو ہے محبت طبعی اور ایک ہے محبت عقلی۔
اب یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہاں پر ترجمۃ الباب ذکر کیا، اس کے مطابق تو اس طریقے سے کہ محبت کمی بیشی ہوتی ہے، اور جب محبت میں کمی بیشی ہوتی ہے اور محبت ایمان میں سے ہے تو پھر ایمان میں بھی کمی بیشی ہو گئی، یہ اس کے ذریعے سے ثابت ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو بحث سے محبت کی وہ بھی یہ دیکھ لو کہ آدمی کو کسی نہ کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ محبت یا تو طبعی ہوتی ہے، جیسے ماں کو اپنے بیٹے کے ساتھ یا بیٹے کو اپنے ماں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ طبعی طور پر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وہ اللہ ہر ایک اس وقت تک آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے باپ اور اپنے بیٹے سے زیادہ نہ ہو۔ تو یہاں پر یہ محبت سے کون سی محبت مراد ہے؟ تو سورہ جو فرماتے ہیں کہ اسے محبت سے مراد محبت عقلی ہے، یعنی اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جس وقت میں کیا ہے دونوں میں تعارض ہو جائے، دونوں میں مخالفت ہو جائے، دونوں میں تخالف ہو جائے، ایک طرف ہے لڑکے کی محبت وہ چاہتی ہے، ایک طرف عورت کی محبت وہ کچھ چاہتی ہے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا حکم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور چاہتا ہے، تو ایسے وقت میں آدمی کس کو اختیار کرے گا؟ ظاہر بات ہے کہ جس کی محبت کا تقاضا زیادہ ہوگا اسی کی بات کی طرف وہ متوجہ ہوگا۔ تو ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی کیا ہے اپنے نفس کی محبت کو یا اپنے دوسری محبت کو مطابق عمل کرتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے۔ لیکن اگر ایسے وقت میں وہ ماں کی محبت، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت سب کو دبا کر رسول کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس صورت میں رسول کی محبت زیادہ ہوگی، یہ کہا جائے گا۔ بہرحال بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ محبت طبعی جو ہے وہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، دل کب مائل ہو جائے، کس کی طرف مائل ہو جائے، کس وقت مائل ہو جائے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ ہاں عقلی طور پر ہم اس کو فوقیت دیں، اس کے اوپر عمل کریں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اس وجہ سے شورا فرماتے ہیں کہ یہاں پر محبت سے مراد محبت طبعی نہیں ہے بلکہ محبت عقلی ہے، یعنی جب کبھی مقابلہ ہو جائے، تعارض ہو جائے تو ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ترجیح ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف متوجہ ہونا، یہ زیادہ یہ کیا ہے، ایمان کی علامات میں سے ہے، ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ مزید وضاحت اگر اس سلسلے میں سنو تو یہ ہے کہ مثلا آدمی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت زیادہ ہے یا اپنے والد سے محبت زیادہ ہے یا اپنے بیٹے سے محبت زیادہ؟ ابھی میں نے بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ والد کو بیٹے کو والد کے ساتھ یا والد کو بیٹے کے ساتھ، والد کو والدہ کے ساتھ اور والدہ کو بیٹے کے ساتھ وغیرہ، اس قسم میں جو آپس میں جو یہ تعلق ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے وہ تبھی ہوتی ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور اس کے علاوہ کیا ہے، استاد کو شاگرد کے ساتھ، شاگرد کو استاد کے ساتھ، ایک آدمی کو دوسرے کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ کبھی محبت کبھی بھی ہوتی ہے، محبت عقلی بھی ہوا کرتی ہے، عامةً محبت عقلی ہوا کرتی ہے۔ اب اس میں محبت کے ہونے کے لیے، کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے مختلف وجوہات ہوتی ہے، اس میں اگر دیکھنے جائے تو 3 یا 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے آدمی کو دوسرے کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے جمال، دوسرا ہوتا ہے نوال، اور تیسرا ہوتا ہے کمال، یعنی آدمی میں کوئی کمال ہو، اس کمال کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کیا جائے، کسی آدمی میں جمال اور خوبصورتی ہو، اس خوبصورتی کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کیا جائے، یا اس کا کوئی احسان ہو تو اس احسان کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کے متعلق بیان کیا گیا کہ سب سے زیادہ ہمارے دل میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے، تو یہاں پر تینوں چیزیں پائی جاتی ہے۔ جمال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے
زیارت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، لیکن اگر میرے حبیب کے جمال کو اور خوبصورتی کو دیکھ لیتی تو وہ اپنا دل کاٹ لیتی۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کوئی عورت کہیں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لائی، اور پھر جب یہاں مدینہ منورہ پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دکھلائی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کمرہ کھول کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ان کو دکھلائی۔ قبر کو دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہوئی اور بے ہوش ہو کر انتقال کر گئی۔ تو دوسرے لوگ جو ہیں ان کو تو شکلوں کی وجہ سے کیا ہے آدمی کو محبت ہوتی ہے، اپنی جان قربان کرتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تو اتنا ہے کہ صرف کیا ہے ان کی قبروں کو دیکھ کر بھی آدمی اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر ایک آدمی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اس میں تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو تھا یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ تھا، لیکن اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے اوپر ایک قسم کا حجاب ڈال رکھا، جس کی وجہ سے پوری خوبصورتی محسوس نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی عورت ہے جو اپنے چہرے کے اوپر حجاب ڈال دیتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے کی خوبصورتی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کمال اور اتنی چیزیں رکھی تھی کہ جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا عقلی طریقہ پر بھی کیا ہے ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب جمال کی وجہ سے کمال بھی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں اعلیٰ نعمتوں سے نوازا تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنکھ خوا ہما دارن تو تنہا داری، شاعر کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے خوبی اور اتنی کمالات پیدا کر رکھے تھے کہ جتنے کمالات دوسرے انبیاء میں جو تنہا تھے سب کے سب کمالات اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رکھا تھا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت جمال کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے، اور رہ گیا تیسرا نوال بمانے احسانات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں ہمارے اوپر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی وجہ سے بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور یہ احسانات بھی لامتناہی ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا کر مشقتیں، تکلیفیں، جان کی بازی لگا کر اگر یہ ایمان کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے ایمان کو پیش نہیں کرتے اور اپنی سہولت، اپنی راحت کو تلاش کرتے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے ہمارے تک ایمان کو نہیں پہنچتا، اور جب ہمارے تک ایمان نہیں پہنچتا تو پتہ نہیں پھر کیا ہے کس کے سامنے، پتھر کے سامنے، پاخانہ کے سامنے، یا گندگی کے سامنے، یا کسی کو ہم خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنے لگ جاتے، اور کیا ہوتا؟ اللہ جل جلالہ و من والہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنی جان کی بازی لگائی، اپنا مکان چھوڑا، اپنا زمین چھوڑا، اپنا مکہ مکرمہ، اپنا وطن چھوڑا۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ بہت ہی زیادہ محبوب تھا، کعبہ شریف کی وجہ سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وطن ہونے کی وجہ سے، لیکن اس کو بھی چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بھوکے بھی رہے، لڑائی بھی ہوئی، سب کچھ برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے آئے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مقصد پورا کا پورا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نوال ہے، احسان ہے ہمارے اوپر ہے،
اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے محسن کے ساتھ محبت کریں. اور صرف اتنا نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ہے. قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سفارش کا ہونا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے سوال جواب وغیرہ کا ہونا، بہت سارے ایک لمبی تفصیل ہے. بہرحال ان سارے احسانات کی وجہ سے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں. اور وہ محبت بھی صرف تھوڑی محبت نہ ہو، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے ابا کی محبت سے بھی زیادہ، اپنے بیٹے کی محبت سے بھی زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. بہرحال ایک تو ہے محبت کا ہونا، دوسرا محبت کا ہونا کتنا ہونا، کتنی محبت کا ہونا، وہ اس حدیث پاک سے ذکر کیا گیا ہے. اسی بخاری شریف میں آگے آئے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو سنا. بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین صحابہ کرام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی اونچے مرتبے سے نوازا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہمارے درمیان اور صحابہ کے درمیان میں فرق یہ ہے، ہم لوگ بھی تقریر سننے کے لیے جاتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، تقریر میں اچھی باتیں بھی سنتے ہیں، لیکن اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں کہا گیا، یہ تو اس قوم کے لیے کہا گیا، اس لوگوں کے لیے کہا گیا، فلانے کے لیے کہا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب کوئی بات سنتے تھے تو اس کو سب سے پہلے اپنے اوپر لیتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کر کے تو نہیں کہا، عام کہا ہے، لیکن اس الفاظ کو بھی وہ کیا ہے مخصوص اپنے اوپر لیتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی ارشاد فرمایا، اور اس طریقے سے اس کے اوپر وہ عمل کرتے تھے. بہرحال ہمارے اندر یہ کوتاہی ہے، یہ کمی ہے، اس کمی کو دور کرنا چاہیے. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ مجھے یہ دیکھنا چاہیے اور مجھے معلومات معلوم کر لینا چاہیے کہ میرے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے. چنانچہ انہوں نے سوچا اور سوچنے کے بعد دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے یا کیا ہے، والدین کی محبت زیادہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے یا بیوی کی محبت زیادہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے یا اولاد کی محبت زیادہ ہے. چنانچہ انہوں نے جب غور کیا تو ان کے دلوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے دل میں ماں باپ کی محبت سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور مال و دولت کی محبت سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور دوسری تمام محبتوں کے مقابلے میں انہوں نے اپنے متعلق یہ غور کیا یا سوچا کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ میرے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ اچھا اب یہ دیکھو کہ مجھے میرے اپنے جان کی محبت اپنی جان سے زیادہ محبت ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے. اگر اپنے جان کی محبت ہوگی تو اپنی جان کی حفاظت میں لگے گا، اور اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو پھر وہ اپنے جان کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، بلکہ اپنے جان کو بھی قربان کر دے گا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کرے گا. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے مقابلے میں مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے. یہاں تھوڑی دیر کے لیے یہ غور کرو گے اور دیکھو گے تو تمہیں خود محسوس ہوگا، خود معلوم ہوگا. بہرحال اس سلسلے میں کہ ہمارے کیا ہے، ہم نے تو کبھی غور کیا ہی نہیں یا غور کرتے ہی نہیں یا غور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں اپنے دلوں میں، یہ سب کا سبھی چیزیں ہیں، ان کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے
اور جس آدمی کے دل میں جتنی زیادہ محبت ہوگی حب اللہ حب الرسول، تو اسی کی طریقے سے اس کے اعمال اخلاق وغیرہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا درجہ وغیرہ بڑا ہوگا۔ اس وجہ سے اس سلسلے میں آدمی کو مراقبہ وغیرہ جو اپنے مشائخ کی طرف سے بتایا جاتا ہے وہ کرنا چاہیے، غور بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے انعامات اور احسانات ہمارے اوپر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ہم غالب نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ۔ خیر بہرحال لیکن دوسرا مضمون ہے، ذرا سا میں نے تھوڑا اشارہ کر لیا تمہارے لیے کافی ہے۔ تو حضور اقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ ہر ایک آدمی کو اپنے نفس اور اپنی جان کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر وقت کو اپنے جان کو اپنے نفس کو راحت پہنچانے کی، اپنے نفس کو کیا ہے حفاظت کی، اپنے نفس کو اعلیٰ طریقے سے پیش کرنے وغیرہ کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو اس کو اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنی محبوبہ کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے کیا ہے وہ دونوں کسی جگہ پر جا رہے ہیں، اور اس میں کیا اچانک ایک دم شیر آ جائے سمجھ میں آئے، یا اچانک ایک دم سانپ نظر آ جائے اور بھاگنا پڑے، تو ایسے وقت میں پھر کیا کرتے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو دھکا مار کر اس کو آگے کر کے ہم پیچھے ہٹ جایا کرتے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنے نفس کی محبت، اپنی جان کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کو بھی قربان کر دے تو پھر اس صورت میں کیا ہے وہ واقعی میں بہت ہی زیادہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اسی طریقے سے وہ حضرت کہ جن کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کر رکھتے ہیں اور محبت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی تھے، اس وجہ سے فوراً انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی۔ ہم لوگوں کو تو ہمیں تو پتہ بھی چلتا ہے یا پتہ ہی نہیں چلتا، یا اگر کبھی پتہ چلا بھی تو بھی اس صورت میں کیا ہے ہم اس کو اگنور کر لیتے ہیں، بے توجہی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے چلو جانے دو ہو جائے گی یا محبت آ جائے گی۔ لیکن یہ تو صحابہ کرام تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے غور کیا، سوچا کہ آپ کی محبت زیادہ ہے، ماں باپ کی محبت زیادہ ہے، آپ کی محبت زیادہ ہے، مال کی محبت زیادہ ہے، یہ ساری چیزیں، تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ آپ کی محبت ہے۔ اسی وجہ سے ہجرت کے موقع پر مکان چھوڑ دیا، بیوی چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، مال دولت چھوڑ دیا، اور سب کچھ چھوڑ کر کیا ہے دین کے لیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے ہم ہجرت کر کے آ گئے۔ لیکن جب میں اپنے نفس کے متعلق غور کرتا ہوں کہ مجھے اپنی جان زیادہ محبوب ہے یا آپ کی جان زیادہ محبوب ہے، تو میرا دل فیصلہ نہیں کر رہا، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے آپ سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ محبت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، لا یؤمن احدکم، اس وقت تک کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے کیا ہے جان سے بھی زیادہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تصرف کیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعا کی ہوگی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی وجہ سے حضرت تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ کی محبت ہے، آپ کے جان کی محبت مجھے اپنی جان سے زیادہ ہے۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اس وقت اے عمر تم کامل مومن ہوئے۔ بہرحال اس واقعے میں جو کیا ہے محبت کا جو تذکرہ آیا، اور یہ محبت جو ہے وہ اور ہماری حالات جو ہیں ان حالات کے متعلق ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے۔ بعض مرتبہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی کو
वो बच्चे की मोहब्बत, आमतन बच्चों की मोहब्बत ज्यादा होती है। अब बच्चा रोता है तो उसको खुश करने के लिए क्या होता है, वो बच्चा जो मांगता है वो लाकर दे देता है। बच्चा जो मांगे वो लाकर देना मना तो नहीं है, लेकिन उस वक्त ये देखना चाहिए कि बच्चा जो मांग रहा है और हम उसके लिए लाकर दे रहे हैं, वो जायज भी है या नाजायज है। इसी तरीके से बाज मर्तबा औरतों की मोहब्बत होती है, बीवी की मोहब्बत होती है, वो भी कुछ चीज मांगते हैं, तो उस सूरत में क्या है, आदमी उसको दे देता है और उस वक्त ये नहीं सोचता कि इस वक्त हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की खिलाफ वर्जी हुई या अहकाम की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अगर उस वक्त उसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की मोहब्बत होगी, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत होगी, तो उस सूरत में क्या है, वो नहीं अदा करेगा। हज़रत शेख नवर अल्लाह मरकज़ फरमाते थे कि मेरी भी राय और मेरे वालिद साहब की राय ये है कि मोहब्बत से यहाँ पर मोहब्बत तबई ही मुराद है, मोहब्बत अकली मुराद नहीं है। और ये फरमाते हैं, हज़रत शेख फरमाते थे कि हर एक आदमी के दिल में अल्लाह की और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उसका इजहार और उसका पता नहीं चलता। हाँ, कभी कोई मौका या कोई वाकयात ऐसे हो जाते हैं कि उस वाकयात को सामने रखकर फिर आदमी देखे, तो फिर उस सूरत में उसको पता चलता है कि किसकी मोहब्बत ज्यादा है। और मिसाल के तौर पर फरमाया करते थे कि अगर कोई आदमी है, उसको उसकी बीवी के साथ बहुत मोहब्बत है, वो आदमी है कि उसको उसके बेटे के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन यही बीवी अगर कभी अल्लाह की तौहीन करे, अगर यही बीवी कभी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे या इस किस्म का कोई लफ्ज कहे कि जिसकी वजह से क्या है, कुरान पाक की बेइज्जती करे, हदीस पाक की बेइज्जती करे, तो उस वक्त आदमी उसको इतना गुस्सा आएगा और गुस्सा आने के बाद बीवी को थप्पड़ मारेगा, बेटे को थप्पड़ मार देगा। वो क्यों? इस वजह से कि उसने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। तो अब हालांकि बीवी की मोहब्बत और बेटे की मोहब्बत उसके दिल में थी और है भी, लेकिन हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज्यादा है। इस वजह से जब इनसे किसी किस्म की कोई मुखालफत होती है तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये इशारा है इस बात की तरफ कि हर एक आदमी के दिल में अपने रसूल के साथ या हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत है वो अपनी जान से ज्यादा है। लेकिन क्या है, मौका और महल के वक्त उसका पता चलता है। इस वजह से फरमाता है कि यहाँ पर मोहब्बत से मुराद मोहब्बत तबई है। बहरहाल मोहब्बत तबई हो या मोहब्बत अकली हो, हमारे दिलों में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज्यादा होनी चाहिए। देखो, बहुत सारे हदीस के वाकयात तुम्हारे सामने के, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी मोहब्बत थी। गज़वा ओहद के मौके पर हालात खराब हो गए और ये मशहूर हो गया कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। तो एक औरत क्या है, भागती हुई आई और आकर वो पूछ रही कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत कैसी है। उसको बताया गया कि तेरा शौहर जो है वो शहीद हो गया। वो ये कि पूछते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत कैसी है। किसी ने आकर उसे बताया कि तेरा बेटा जो था, वो बेटा भी इस लड़ाई में शहीद हो गया। वो ये पूछ रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत कैसी है। यानी मुझे अपने शौहर, अपने बेटे की इंतकाल की वजह से अफसोस रंज तो बहुत है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत जो है वो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। इस वजह से मुझे हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत और कैफियत बताई जाए ताकि मुझे सुकून हो। बहरहाल, तो इन तमाम चीज़ों से मालूम होता है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में तमाम चीज़ों से, अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने बेटे से, अपने माल से, दौलत से, सबसे बढ़कर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में होनी चाहिए। और ये ईमान के तकाज़े में से है और ये ईमान की खुसूसियत में से है। आज इसमें हमने कोताही कर रखी है और क्या है, अपने नफ्स की मोहब्बत, अपने ख्वाहिशात की मोहब्बत, अपनी चीज़ों की मोहब्बत हमारे दिलों में ज़्यादा है। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے زیادہ ہمیں اپنے طریقے اپنی چیزیں پسند ہیں، یہ کوتاہی ہے، اس کو درست کرنی چاہیے۔ دوسری بحث یہاں پر یہ ہے کہ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ، اس ذات پاک کی قسم کہ جسے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس وقت تک آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اکون احب الیہ، میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ و ولدہ۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے سے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد باپ سے بھی ہوتی ہے، لیکن باپ سے جو محبت ہوتی ہے بیٹے کو، اس سے زیادہ آدمی کو محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے سے۔ حضرت اکبر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکز ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے اپنے یہاں کا، کہ ایک آدمی تھا، وہ اس کے بیٹے کو وہ سب گرمی میں دھوپ میں کچھ کام کر رہا ہوگا تو وہ ان کو کہتا تھا کہ بیٹے دھوپ میں کام نہ کرو، یہ تکلیف ہو جائے گی، بیمار ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ، جیسے باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے اور کس چیز سے وہ بچاتا ہے، ڈراتا ہے، اس طریقے سے وہ اس کو کہا کرتے تھے، لیکن وہ بیٹا جو ہے اس کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا۔ پھر اس بیٹے کی شادی ہو گئی، بیٹے کی شادی ہو گئی، اس کا بچہ ہو گیا، اب بھی وہ دھوپ وغیرہ میں کام کرتا تھا، باپ اس کو منع کرتے تھے تو وہ مانتا نہیں تھا، تو باپ گھر میں گیا اور اس کے بیٹے کو یعنی اپنے پوتے کو لایا اور لا کر اس نے دھوپ میں رکھا، بس دھوپ میں رکھنا ہی تھا کہ وہ جو بیٹا دھوپ میں کام کر رہا تھا فوراً کام چھوڑ کر آ گیا اور کہا کہ ارے میرے بیٹے کو کیوں دھوپ میں لگایا، اس کو تکلیف ہو جائے گی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے وہ باپ کہہ رہا تھا کہ بیٹا یہ تیرا بیٹا ہے، اس کو دھوپ کی وجہ سے تجھے اذیت ہوئی، تجھے تکلیف ہوئی، اسی طریقے سے تو میرا بیٹا ہے اور تو جب دھوپ میں کام کرتا ہے تو مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو بیٹے سے محبت زیادہ ہوتی ہے، باپ سے بھی محبت ہوتی ہے لیکن باپ سے زیادہ بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ تو پھر اس صورت میں حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو بہت ہی اونچی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو بہت زیادہ کامل ہوتی ہے، تو پھر یہاں پر یہ کہنا چاہیے احب الیہ من ولدہ و والدہ، پہلے ولد کو ذکر کرنا چاہیے تھا، پھر والد کو ذکر کرنا چاہیے تھا، اس کی جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو پہلے ذکر کیا کہ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اس کی باپ کی محبت سے زیادہ میری محبت نہ ہو جائے، اس کے دل میں اپنے لڑکے کی محبت سے زیادہ میری محبت نہ ہو جائے۔ تو والد کو یہاں پر پہلے کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ولد اور والد ان میں شرافت والد میں زیادہ ہے، یعنی بیٹے اور باپ دونوں کے درمیان میں باپ کا درجہ بڑا ہوتا ہے، اور باپ ہی کی وجہ سے ہمارا وجود دنیا میں ہوا ہے۔ بہرحال باپ کا درجہ بڑا ہے، تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت کی وجہ سے درجات کو لحاظ کرتے ہوئے باپ کو پہلے ذکر کیا اور پھر اس کے بعد کیا ہے ولد کو ذکر کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر ایک آدمی کے لیے کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی باپ کے محبت سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو۔ تو چونکہ ہر ایک آدمی کا باپ تو ہوتا ہی ہے، ہر لڑکے کے لیے باپ کا ہونا ضروری ہے، لیکن ہر باپ کے لیے لڑکا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ کیا ہے آدمی شادی کرتا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہوتی، تو وہ اولاد نہیں ہے، لیکن کیا ہے اس کے لیے باپ تو موجود ہی ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہر ایک کا باپ ہوتا ہے اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو پہلے ذکر کیا، اور باپ کے ہونے کے ساتھ اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہے،
اس وجہ سے کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو اخیر میں ذکر کیا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ۔ ان کے علاوہ ایک دوسری حدیث میں اپنے نفس کی محبت سے اپنے آپ کی محبت سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمارے دل میں محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور یہ محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جمال، کمال، نوال کی وجہ سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ محبت ہمارے اندر ہے، اور جب محبت ہوگی تو پھر اس صورت میں احکامات کے اوپر عمل کرنا، سنتوں کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کہ ہر ایک آدمی اپنے محبوب اور اپنے معشوق کے مطابق زندگی گزارنا پسند کرتا ہے۔ آج بھی تم دنیا میں دیکھتے ہوں گے کہ کیا ہے، کوئی سنگر بہت اچھا، کوئی گانے والا مشہور ہے، یا کوئی ایکٹرس ہے، اور وہ جیسا کپڑا پہنتا ہے، وہ جیسے بال رکھتا ہے، وہ جیسے داڑھی رکھتے ہیں، ہم لوگ اسی کے وہ نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارے نقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے اوپر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جس طریقے سے کرتے تھے اسی طریقے کے مطابق کرنا، یہ محبت کے تقاضے میں سے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور یہ محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ والذی نفسی بیدہ، ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت تک کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں محبوب ہو جاؤں اس کے پاس، اس کے والد سے اور اس کے ولد سے۔ دوسری حدیث ذکر کی ابن شعیب عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آدم ابن بیاض قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث میں والناس اجمعین کا لفظ زیادہ ہے۔ بہرحال تمام چیزوں سے سب سے زیادہ ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، ایک بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس محبت میں کمی بیشی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے الایمان یزید وینقص بھی ثابت ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے کیا ہے، یہ محبت بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہوا، اس وجہ سے مرکب پایا گیا۔ تو یہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طریقے سے تمام احادیثوں کے ذریعے سے اس مسئلے کو جو تمہارے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے ذکر کریں گے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ایک بنیادی بات بتا دی، اب ہر ایک حدیث کے سلسلے میں خود ہی آدمی عقل لگائے گا، سوچے گا، تو اس کو پتہ چلے گا، اور ہر صورت میں بتانے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ جی باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب منعقد کیا، اور ترجمۃ الباب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ حلاوت الایمان، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس، جیسے کہ کیا ہے کہ کوئی پھل ہوتا ہے اور اس پھل کی مخصوص لذت ہوتی ہے، انناس ہے اس کی کوئی مخصوص لذت ہے، آم ہے اس کی مخصوص لذت ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بتایا گیا کہ ایمان اور اس کی بھی ایک مخصوص حلاوت ہے، مٹھاس ہے، لذت ہے، اور اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اثر پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے
کہ ایمان کی جو حلاوت ہے، ایمان کی جو چاشنی ہے، ایمان کی جو لذت ہے، یہ لذت حقیقی ہے یا حکمی ہے. یعنی جس طریقے سے شوگر یا میٹھی چیز کھانے کی وجہ سے بدن میں اور دل میں ایک قسم کی گلے میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے، کڑوی چیز کھانے کی وجہ سے گلے میں ایک قسم کی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے. یہ حسی کیا ہے احساس ہے. تو کیا ایمان کا بھی ایسا کوئی حسی احساس ہے یا ایمان حکمن یا مجازی طور پر کہا جاتا ہے بہت زیادہ آج تو بہت اچھا لگا، بہت اچھی اور بہت مزہ آیا، بہت دل کو لگا، اس قسم کی چیزیں ہم کہتے ہیں. تو اس وقت جو اچھائی یا جو برائی یا جو کچھ احساس ہوتا ہے وہ ایک احساس ہوتا ہے جس کے لیے کیا ہے لذت وغیرہ نہیں ہوتی، تو اس کو حکمن کہا جاتا ہے. یعنی ایمان کی بھی حلاوت ہے لیکن حلاوت حقیقی ہے یا حکمی ہے. تو شوگر کی جو حقیقت ہے مٹھاس یہ حقیقی ہے. گنا اس کا رس جو ہے اس کو ہم پیتے ہیں تو گلے میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے، تو یہ حقیقی ہے. اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے حقیقت تو نہیں ہے لیکن ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ بہت ہی میٹھی بات کہی آپ نے. تو جب میٹھی بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شوگر یا مٹھاس نہیں تھی لیکن وہ بہت اچھی تھی، بہت بہتر تھی، اس وجہ سے حکمن اس کو مٹھائی سے تعبیر کیا گیا. اب یہاں پر سب سے پہلی بحث یہ ہے کہ حلاوت الایمان یہ حسی ہے یا حکمی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت حقیقی ہے، اور محدثین فرماتے ہیں کہ حلاوت الایمان سے مراد یہاں پر استلذاذ حکمی ہے، یعنی حکمی طور پر اچھا لگنا ہے، حکمی طور پر ہی اچھا ہونا ہوتا ہے. بہرحال جب آدمی معمولات کی پابندی کرتا ہے، اپنے دل میں سے تمام موانعات کو اور رکاوٹوں کو اور باطل محبت کو نکال دیتا ہے، اور پھر اس کے دل میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جگہ کر لیتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت پیوست ہو جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل ہو جاتی ہے، پھر اس صورت میں جب وہ نماز پڑھتا ہے تو پھر اس صورت میں اس میں نماز میں اس کو ایک لذت آتی ہے، ایک مزہ آتا ہے. اور وہ لذت جیسے کہ کیا مٹھائی کھانے کی وجہ سے گلے میں ایک قسم کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اسی طریقے سے صوفیہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں اس کو لذت آتی ہے، روزہ رکھنے میں اس کو مزہ آتا ہے. یہ اس کا مراد ہے، صوفیہ یہی فرماتے ہیں. محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پر حلاوت سے مراد استلذاذ لذت کیفیت ہے کہ آدمی کو اگر کسی آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت نے غلبہ کر لیا، کسی آدمی کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے غلبہ کر لیا، تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ادا کرنے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرنے میں اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس کو لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے. روزہ رکھنے سے بھوک لگے گی، ظاہر بات ہے کہ بھوک لگے گی تو تکلیف تو ہوگی، لیکن چونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ پسند ہے، اس لیے بھوک لگے یا نہ لگے سمجھے وہ صورت میں روزہ رکھنے کے لیے تیار ہے. یا اس کے علاوہ یہ سمجھو کہ ایک آدمی ہے، اس نے روزہ رکھا ہے اور کیا ہے اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے، بہت زیادہ پیاس لگی ہے، اور اتنی پیاس لگی ہے کہ اب اس کو گویا کہ کیا ہے اس کے برداشت سے باہر ہے. گھر میں فریج رکھا ہوا ہے اور فریج بھی تمام قسم کے کھانے سے، تمام قسم کے فروٹ سے، تمام قسم کے کیا کہتے ہیں شربت وغیرہ سے بھرا پڑا ہے، ٹھنڈا شربت بھی موجود ہے. گھر میں دوسرا کوئی آدمی ہے بھی نہیں، گھر والے بھی کہیں بازار وغیرہ گئے ہیں. اگر وہ چپکے سے نکال کر کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے لیے مانے نہیں ہے. لیکن ایسے وقت میں وہ آدمی گھر میں
ساری چیزیں موجود ہے، اس کے قریب میں ساری چیزیں موجود ہے، یعنی ممکن ہے کہ وہ چیز کو حاصل کر لے، لیکن اس کے باوجود وہ بھوکے رہنا پسند کرے گا، پیاس کے ساتھ رہنا پسند کرے گا کہ جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا میں نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا، کیونکہ میرے محبوب کو یہ پسند ہے کہ میں سورج کے غروب ہونے تک کچھ نہ کھاؤں، کچھ نہ پیوں۔ تو ایسے وقت میں وہ جو ہے کھانے پینے سے رکتا ہے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، مر جاؤں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میں تو روزہ رکھوں گا یا روزے کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ چیز کیا ہے، آدمی کو جب ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے عبادت کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات تہجد پڑھتے ہیں، بعض حضرات جو ہے کیا ہے رمضان میں دو دو تین تین قرآن پاک ختم کرتے ہیں، تھکان تو ان کو بھی لگتی ہے، نیند تو ان کو بھی آتی ہے، لیکن وہ سب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کی وجہ سے قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو حلاوت ایمان سے حلاوت حصی مراد ہے یا حلاوت معنوی مراد ہے؟ صوفیہ کے یہاں حلاوت حصی مراد ہے اور علماء کے یہاں حلاوت معنوی مراد ہے۔ اور دوسرا حلاوت کا معنی یہ ہے کہ عبادت کے کرنے میں ان کو تکلیف تو ہوتی، تکلیف تو ظاہر بات ہوگی، لیکن اس تکلیف کا ان کو احساس نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے اور رات بھر قرآن کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، پھٹن پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ ساری اس کی علامتیں ہیں۔ تو عبادت کرنے میں پھر اس کو مشقت نہیں ہوتی، بلکہ عبادت کرنے میں اس کو لذت آتی ہے۔ تہجد پڑھنے میں اس کو لذت آتی ہے، بیداری کرنے میں اس کو لذت آتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ قرآن پاک کے پڑھنے میں لذت آتی ہے، ذکر کرنے میں لذت آتی ہے۔ یہ ہے حلاوت الایمان کہ اسے عبادت کو کرنے میں اور معمولات کو ادا کرنے میں ایک قسم کی کیا ہے مسرت محسوس ہوتی ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہے ایمان کی حلاوت، جس کو حلاوت سے تعبیر کیا گیا۔ بہرحال حلاوت حصی ہو یا حلاوت معنوی ہو، اس حدیث میں یہ بتایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم باب حلاوت الایمان حدثنا عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ تین چیزیں اس میں بتائی گئی ہے کہ جس آدمی نے اپنے اندر یہ تین چیزوں کو پیدا کر لیا، اب جب یہ کامل طور پر یہ چیز اس میں پیدا ہو جائے گی، یہ تین چیزیں اس کا حال بن جائے گی گویا کہ، تو پھر اس صورت میں اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، یعنی ایمان کی جو ایک مٹھاس ہے، ایمان کی جو ایک لذت ہے، ایمان کا ایک ذوق ہے، وہ اس کو حاصل ہو جائے گا۔ سمجھ میں کہ چاہے وہ ذوق، وہ حلاوت حقیقی طور پر ہو جیسے صوفیہ کہتے ہیں، یا حکمی طور پر ہو جیسے کہ علماء فرماتے ہیں۔ تو من کنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کنہ فیہ، یہ تین چیزیں جس کے آدمی میں ہوگی پائے گا وہ حلاوت الایمان ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے پہلی بات جو ذکر کی گئی وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کر لیا، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بھر لیا، اللہ کے رسول کی محبت کو بھر لیا، اب اس کے بعد اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے، ماں باپ کی محبت سے بھی زیادہ اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، یعنی اللہ اور رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے پہلی بات۔ تو ایسے آدمی کو وہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا، ایمان کی حلاوت کو وہ محسوس کرے گا۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، ان یکون اللہ، یہ کہ ہوئے اللہ جل جلالہ اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب اس کی طرف، مما سواہما،
اللہ اور رسول کے علاوہ پھر دوسری دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے مال ہو، دولت ہو، جو بھی ہو، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت اپنے دل میں پیدا کر لو. پہ ایک کام، اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو، رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو. وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کام میں آدمی کھاتا ہے، بھوک لگی اس لیے کھا رہا ہے، یا کیا کسی کے ساتھ احسان کر رہا ہے تو اس کے احسان کی وجہ سے اس کو اچھا لگا اس وجہ سے کر رہا ہے، وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. یہاں پر یہ ہے کہ لا یحب الا للہ. اگر کسی کے ساتھ اس کی دوستی ہے تو وہ دوستی کسی مفاد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں تاکہ اللہ کی محبت مجھے ہو جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو تعلق ہے، اللہ کا دوست ہے، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ دوستی کرتا ہوں. تو یہاں پر دوستی کرتا ہے وہ صرف لے وجہ اللہ، صرف اللہ ہی کے لیے کرتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دل میں تمام محبتوں سے زیادہ اللہ کی محبت پیدا کر لے، تمام محبتوں سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کر دے، ایک بات. اور دوسرا، کسی کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے، وہ کسی کے ساتھ دوستی رکھ رکھا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہے، تو وہ معاملہ اپنے فائدے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ لے حب اللہ. کیونکہ اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، یا یوں سمجھ لو کہ ایک تو تمہارا دوست ہے اور ایک تو وہ آدمی ہے کہ جس کو تمہارے ساتھ یا تمہارے دوست کے ساتھ تعلق نہیں، لیکن تمہارے دوست کو اس کے ساتھ تعلق ہے. اب تم اس کے ساتھ اس وجہ سے تعلق رکھ رہے ہو کہ اس کو ہمارے دوست کے ساتھ تعلق ہے، یہ ہمارا بیٹا نہیں لیکن ہمارے دوست کا بیٹا ہے یا بیٹے کا بیٹا ہے، اس وجہ سے تعلق ہے. تو اس طریقے سے یہاں پر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر سوچنا چاہیے کہ آدمی اس کے ساتھ محبت رکھ رہا ہے، لیکن محبت کیوں کرتا ہے؟ وَيُحِبُّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. صرف خالص اللہ کے لیے، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی یعنی یہ آدمی جو ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں خالص اللہ کی وجہ سے، مجھے کچھ ملے، کوئی فائدہ ہو، کچھ ہو یا کچھ نہ ہو، کچھ نہیں، کیونکہ اس کو تعلق ہے میرے اللہ کے ساتھ، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں. تو یہ دوسرا نمبر ہوا. پہلے تو اپنے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرو، اور پھر اس کے بعد کسی دوسرے کے ساتھ تعلق رکھو، کسی دوسرے کے ساتھ بات چیت کرو، کسی دوسرے سے کام کرو. تو یہ دنیاوی مفاد کے لیے، اپنے نفسی فائدے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تعلق بھی لے وجہ اللہ ہونا چاہیے. ایک آدمی ہے تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور تمہیں اس کے ساتھ محبت ہے اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو یہ لی وجہ اللہ ہے. اگر تم اس کے ساتھ محبت کر رہے ہو کہ وہ تمہیں چائے پلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تمہیں سلام کرتا ہے، تو اس صورت میں تمہاری یہ محبت کسی مفاد کی وجہ سے، کھانے پینے کی وجہ سے. تو یہاں پر فرق محسوس طور پر یا حصی طور پر پتہ چل گیا کہ ایک تو ہوتی ہے محبت للہ اور فی اللہ، دوسرا کوئی مقصد نہیں، اللہ ہی کی وجہ سے اس کے ساتھ دوستی ہے. یا اگر دشمنی ہے تو البغض فی اللہ، بغض ہے تو وہ بغض للہ، اللہ ہی کی وجہ سے ہے. یعنی چونکہ یہ آدمی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، سمجھنا ہے، تو ہم اس کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے، اس وجہ سے ہماری اس کے ساتھ مخالفت ہے. تو یہ البغض فی اللہ ہوا یا الحب فی اللہ ہوا. تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کو پیدا کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی تعلق رکھو
وہ تعल्लुक मफाद दुनिया के वास्ते नहीं होना चाहिए, बल्कि लिल्लाह फिल्लाह खालिस अल्लाह की मोहब्बत की वजह से उसको, चूंकि अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ मोहब्बत है, इस वजह से हम उसके साथ मोहब्बत कर रहे हैं। तो अन युहिब्बुल मरउ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, दो चीजें हो गई। वअन यकरह यऊद फिल कुफ्र कमा अन यकरह युक़ज़फ़ फिन नार, आदमी आग में किसी वजह से फंस गया हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग से उसको बचा दिया और उसको निकाल दिया। जाहिर बात है तकलीफ पहुंची थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने करम किया, कोई आदमी आ गया और उसने उसको आग में से निकाल दिया। अब उस आदमी के दिल में कभी ये ख्याल भी नहीं आएगा कि मैं फिर आग में जाऊं या आग में गिरूं। क्यों? इस वजह से कि उस तकलीफ को वो महसूस कर चुका है और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बचा लिया है। जब बचा लिया है तो फिर किसी सूरत में भी वो आग में गिरने को, आग में पड़ने को, आग से तकलीफ करने को वो कभी नहीं चाहेगा। तो इसी तरीके से जब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हिदायत दे दी है और गुमराही से अल्लाह तबारक व तआला ने बचा दिया है, तो अब हिदायत के बाद फिर गुमराही और गुमराही के जितने रास्ते हैं उन सारे रास्तों से वो बचेगा, कहीं फिर मैं दूसरी मर्तबा गुमराही में दाखिल न हो जाऊं, इस तरीके से वो अपने आप की हिफाजत करेगा। जब आदमी ये चीजें जब उसके दिल में पैदा हो जाएगी और वो गुमराही से, आग में गिरने से, जिस तरीके से दोबारा गिरने से, गुमराह होने से बचता है, इस तरीके से आदमी अपने आप को तमाम गुमराही और बुराइयों से बचाएगा और कुफ्र से बेजारी इख्तियार करेगा। कुफ्र तो करता ही नहीं, लेकिन जो चीज कुफ्र तक ले जाने वाली है, शुबा पैदा करने वाली है, उनसे भी वो एतराज करता है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको हलावत ईमान नसीब फरमाते हैं। ये तो हुआ इस हदीस का मतलब जो अभी तुम्हारे सामने मैंने जिक्र किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ पर जो तर्जुमतुल बाब किया, उस तर्जुमतुल बाब से मुताबिकत ही ये हलावत में कमी बेशी होती है, हलावत भी उसका एक जुज है, इस वजह से ईमान जो है मुरक्कब है, बसीत नहीं है और इसमें कमी बेशी होती है, इसलिए मुर्जिया का कहना सही नहीं है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाया। यकुन अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व युहिब्बुल मरअ, और ये कि आदमी किसी के साथ मोहब्बत करे, नहीं मोहब्बत करता है मगर खाली अल्लाह ही के लिए, और ये कि नापसंद करे कि लौटे वो कुफ्र में, जैसा कि नापसंद करता है कि आग में डाला जाए, आग में डाले जाने को पसंद नहीं करता। इसी तरीके से क्या है कि गुमराही में वापस जाने को पसंद नहीं करता। गुमराही और गुनाह की तमाम चीजों से वो एतराज करता है। तो ईमान की लिज्जत, ईमान की हलावत, ईमान की मिठास, ईमान का मजा अल्लाह तबारक व तआला उसको चखाते हैं। जी। बाबुन अलामतुल ईमान हुब्बुल अंसारी। حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाब मुनक़िद किया अलामतुल ईमान हुब्बुल अंसार, ईमान की निशानियों में से एक निशानी अंसारों के साथ मोहब्बत करना भी है। जो लोग मक्का मुकर्रमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा अपने ईमान की हिफाजत के लिए मकान छोड़कर चले गए, उसको मुहाजिर कहा जाता है और ये हिजरत करने वाले कहे जाते हैं, चाहे तो वो मक्का से गए हों, चाहे तो किसी दूसरी जगह से गए हों, लेकिन चूंकि अपने दीन की हिफाजत के लिए, दीन के ऊपर अमल करने के लिए अपने मकाम पर सहूलतें नहीं थी, आसानियां नहीं थी, इस वजह से उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए, एक वतन को छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए, इसको हिजरत से ताबीर करते हैं और इस काम के करने वाले को मुहाजिर कहा जाता है।
المہاجر ما حجر نہا اللہ عنہ، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، جس تک حدیث آئی تھی اس میں بتایا تھا۔ تو ہجرت جو ہے وہ بہت ہی اونچا اور بہت ہی اچھا عمل ہے۔ وہ سب سے پہلے حدیث میں بتایا گیا انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى فمن كان ہجرته الى اللہ ورسولہ وہجرته الى اللہ ورسولہ۔ تو ہجرت بہت ہی اونچی چیز ہے اور کیا ہے، بہت ہی خاص چیز ہے۔ تو جو لوگ اپنی جگہ کو چھوڑ کر گئے وہ مہاجر کہلائے۔ مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ منورہ گئے، وہ مہاجر کہلائے۔ اس زمانے میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہجرت کرنا اور مدینہ منورہ پہنچنا فرض تھا۔ اب فتح مکہ کے بعد یہ فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن نفس ہجرت باقی ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی آدمی کسی جگہ کو جہاں ایمان پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہے تو اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ اختیار کرتا ہے تاکہ وہ دین پر عمل کر سکے، تو یہ ہجرت ہے، ہجرت کر سکتے ہیں۔ خیر، بہرحال میں ابھی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ایک جماعت ایسی تھی کہ انہوں نے اپنی زمین کو، اپنے جگہ کو، اپنے مکان کو چھوڑ دیا اور وہ مہاجر کہلائے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو جب مہاجر تھے وہ تو نہ اپنے ساتھ پیسے لے گئے تھے نہ اپنے ساتھ کچھ لے گئے تھے۔ موجودہ زمانے میں تو بہت سارے واقعات آپ حضرات دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ ہندوستان سے وہ بھاگے اور لاکھوں اور کروڑوں روپے لے کر بھاگے، سمجھ میں آ گئے۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ مال دولت سارا کا سارا سب چھوڑ چھاڑ کر رہنا پڑتا تھا۔ تو اسی طریقے سے مکہ مکرمہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، یا دوسری جگہ سے دوسرے قبیلوں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ نہ ان کے پاس رہنے کے لیے مکان ہے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ ان کے لیے پہننے کے لیے کوئی دوسرے کپڑے ہیں وغیرہ ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ آ گئے تھے۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو طریقہ اختیار کیا تھا اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نصرت، اور مدینہ منورہ والوں نے نصرت کی، مدد کی، کھانا بھی ان کو دیا، مکان بھی دیا، جگہ بھی دی، کپڑے بھی دیے اور ان کو پورا سہارا دیا۔ اور پھر اس صورت میں کیا ہے، وہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ تو اس طریقے سے ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہا گیا، اور جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کی نصرت کرنے والے ہیں ان کو انصار سے تعبیر کیا گیا۔ بہرحال تو ہجرت کرنے والے مہاجر ہیں، اور مدینہ منورہ والے چونکہ انہوں نے مہاجرین کی نصرت کی، تفصیل حدیث کے آئے گی آگے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی جس کیٹیگری کا تھا، جو آدمی جس درجے کا تھا، مدینہ منورہ میں بھی جو صحابہ کرام تھے ان میں بھی مختلف درجات کے آدمی تھے، کوئی مالدار تھا، کوئی غریب تھا، کوئی متوسط طریقے کا تھا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ اس طریقے سے اپنے طور پر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اخوت اور بھائی چارگی قائم کر دی کہ بھائی آج سے یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارے ساتھ ہی رہے گا، تم اس کی نصرت کرو گے، تم اس کی مدد کرو گے، تم اس کی اعانت کرو گے، تم اس کو حفاظت کرو گے وغیرہ وغیرہ۔ اور چونکہ صحابہ مہاجرین نے بھی اس طریقے سے مدد کی، اس وجہ سے اس کو انصار کہا گیا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے، مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، مدد کی۔ بہرحال اس وجہ سے مدینہ منورہ والوں کو انصاری کہا گیا، مدد کرنے والے کہا گیا، اعانت کرنے والے کہا گیا۔ تو وہ مہاجر ہوئے اور یہ انصاری ہوئے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہاں پر یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ انصار سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ انصار سے بغض رکھنا یہ اسلام کی دشمنی میں سے کیا ہے، ایک دشمنی ہے۔ اس وجہ سے انصار سے محبت کرنا چاہیے اور انصار کے ساتھ کیا ہے، دشمنی اور مخالفت وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصار میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے
ان کے ساتھ محبت کرنا چاہیے یا ان کے ساتھ محبت کو دین کی علامت میں سے، ایمان کی علامت میں سے شمار کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اور 13 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یا مکہ مکرمہ والوں کو دعوت پیش کرتے رہے، لیکن معدود چند کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے تک کی سہولت نہیں فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے۔ عمدن قرآن پاک کا اگر تم مطالعہ کرو گے تو دیکھو گے تم کہ نبی آتا ہے اور نبی کی بات کو نہیں مانتے، نبی کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کیا ہے کوئی آسمانی عذاب نازل فرماتا ہے، اور اس عذاب کے ذریعے سے سب نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو نیست و نابود نہ کرنا ہو تو پھر نبی کو ہجرت کا حکم دے دیتے ہیں، اور نبی اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر بھلے ٹھہر جاتا ہے، اور اپنا جو کام ہے اس اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، ہجرت کہتے ہیں اس کو۔ یہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا یہی کیا گیا، اگر وہیں رہ کر اگر نہیں مانتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا دیا گیا، جیسے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور اسی طریقے سے دوسرے انبیاء کو بھی کیا ہے اس جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ بھیج دیا گیا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے اس تاریخ میں تم نے دیکھا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو پیش کرنے کے لیے، یا اس سے بھی اگر آگے دیکھو اور اگر آگے جاؤ اور آگے دیکھو تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، عہدہ سپرد کر دیا گیا، آپ کو رسول بنایا گیا، آپ کو ہدایت دے دی گئی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت آپ کو عطا کی ہے اس ہدایت کو لوگوں میں تقسیم کرو اور لوگوں کو بھی وہ ہدایت پہنچاؤ۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو پیش کرنا اور دعوت شروع کر دی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے اپنے قریبی رشتہ داروں کو وہ دعوت دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خاندان والوں کو کوہ صفا پر چڑھ کر اعلان کر کے بلایا وغیرہ، سارے واقعات تمہارے سامنے ہیں۔ تو ان سارے واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تبلیغ کا حکم دیا تھا، احکامات کو پہنچانے کا حکم دیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی موقع ملتا، جیسا بھی موقع ملتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سستی نہیں کرتے تھے، بلکہ اجتماعی، انفرادی، ظاہری، باطنی، سرن ظاہرن، جس طریقے سے بھی ہو سکتا تھا دعوت لوگوں میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم اور باقی رکھے اور کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ لیکن کیا ہے، ہم لوگ تو بہت سستی کرتے ہیں کسی دوسرے کو دعوت پہنچانے میں، کسی دوسرے کو اچھی بات کہنے میں، کسی دوسرے کو حدیث کے بات کہنے میں ہم کیا ٹال مٹول کر جاتے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ و من والوں نے جو کام دیا تھا اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سستی نہیں کی، کبھی جان کی پرواہ نہیں کی، کبھی سہولت کو نہیں دیکھا، بلکہ جو چاہے جون سی حالت ہو، دین کی روشنی ہو یا رات کا اندھیرا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر طریقے سے دعوت پہنچایا کرتے تھے۔ اور خاص کر کے
जब वो हज का मौसम आता था, मक्का मुकर्रमा में लोग हज के लिए आते थे, बाहर बाहर से भी लोग आया करते थे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर भी मीना में, अरफात में तशरीफ ले जाते थे, और जहां मौका मिलता था लोगों को दावत देते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो और बुत परस्ती को और बातिल को छोड़ो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, दावत दिया करते थे। इधर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने में पूरी मुस्तैदी के साथ मसरूफ और मशगूल थे, और उधर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में जो लोग लगे हुए थे वो दुश्मनी में पूरी तरीके से तैयार थे। अबू जहल, अबू लहब, और इसी तरीके से क्या है, काफिर जो थे वो हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगे रहते थे। जहाँ हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत पेश की, वो इस दावत को कबूल करने में रुकावट बना करते थे और कहते अरे यार ये तो पागल है, ये गांडा है, इसकी बात को मत मानना, ये सही नहीं कहता, ये हमारे यहाँ पागल पैदा हो गया है, ये जो है वो काहिन है, या ऐसा है वैसा है। इस तरीके से अबू जहल, अबू लहब, और जो अबू जहल और अबू लहब के नक्शे कदम पर थे वो इसी तरीके से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगे रहते थे। और जहाँ हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत पेश की, वो रुकावट के लिए, मवानियात के लिए, माने बनने के लिए तैयार हो जाया करते थे। लेकिन इन सारी रुकावटों के बावजूद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने से रुकते नहीं थे। खास करके जैसे मैंने बताया कि हज के मौके पर दूर दराज से लोग आते थे, मीना में 3 दिन रहते थे, अरफात में जोहर से लेकर रात तक रहते थे, मुजदलिफा में रहते थे, जैसे कि आजकल होता है वही सारे मनासिक थे। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को, जो क्या था, अबू जहल, अबू लहब वगैरह की मुखालिफत की वजह से जहां मौका मिल जाता था तन्हाई में चुपके से छुप छुपा कर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने के लिए पहुंच जाया करते थे और दावत देते थे। सन 11 में, सन 11 यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, उसका 11वां साल था। उस 11वें साल में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीके से मीना में रात को अंधेरे में तशरीफ ले गए, और फिर उस वक्त वहाँ जो लोग मीना में ठहरे थे हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने जाकर तौहीद की दावत पेश की, और तकरीबन 10-11 आदमियों ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उनको समझ में आ गई, और इस तरीके से इन्होंने ईमान को कबूल कर लिया। सन 11 यानी वही आने के 11वें साल, यानी यूं समझ लो कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल में तो रसूल बनाए गए, उम्र मुबारक जब 51वां साल था, तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाबी मिली कि मीना में, अक़बा में, एक वादी में, एक घाटी में कुछ लोग वहाँ आराम कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए और उनको दावत दी, और इस दावत देने की वजह से 10 या 11 आदमी जो है वो मुसलमान हो गए। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बैत कर ली, और बैत करने के बाद फिर वो मदीना मुनव्वरा चले गए। अब दूसरा साल हुआ, यानी 12वां साल, नबूवत का 12वां साल। उस नबूवत के 12वां साल में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में रात को अंधेरे में फिर घाटी में तशरीफ ले गए, और घाटी में तशरीफ ले जाने के बाद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों को दावत दी। तो उस दावत में तकरीबन दुगने 20 से ज्यादा आदमी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम ले आए। पहला साल वाला उक़बा ऊला से ताबीर किया जाता है, दूसरे को उक़बा सानिया से ताबीर किया जाता है। बहरहाल फिर इसके साथ अब तीसरा साल हुआ, यानी 13वां साल, नबूवत का 13वां साल। उस वक्त हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में रात को तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा के बहुत सारे लोग आए हुए थे, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने दावत रखी।
اور مدینہ والوں نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس آ جائیے، مدینہ منور آ جائیے، ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے عقبہ ثانیہ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دونوں طرف سے بات ہو رہی تھی، مدینہ منورہ والے دعوت دے رہے تھے اور حضرت عباس وغیرہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے حضرت عباس نے بھی کہا کہ دیکھو تم جو دعوت دے رہے ہو، بعض مرتبہ آدمی جوش اور خروش میں ایک دم دعوت دے دیتے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اور پھر جب وہ آدمی چلا جاتا ہے اور پھر وہاں کیا ہے ان کی نصرت مدد کا موقع آتا ہے تو پھر اس صورت میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لے جانا چاہتے ہو، اگر تم سے برداشت ہو سکتا ہو، نصرت کر سکتے ہو، مدد کر سکتے ہو تو لے جانا، کل کو وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو اور نہ کرو، ایسا مت سمجھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عباس وغیرہ نے فرمایا خیر، بہرحال اس عقبہ کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام یعنی انصاری صحابہ، مدنی صحابہ سے بات چیتیں ہوئی، اور اس میں یہ بھی ہوا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئیں گے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے، ہر قسم کی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی نگرانی کریں گے۔ اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرے گا تو ہم مدینہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے وغیرہ، یہ اس کو عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرز پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یعنی مدینہ منورہ والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے، انہوں نے پوری نصرت کی، پوری مدد کی، اور مدد کی تو ایسی مدد کی جس کی نصرت آج کل کے زمانے میں بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تم نے سنا ہوگا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لوگوں میں ایک صحابی تھے، اس صحابی جو مالدار تھے، اس صحابی کے ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھائی چارے کی مواقعات دوستی کر دی کہ اچھے تمہارا بھائی، وہ صحابی وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اپنے گھر لے گیا۔ بہت ہی عبرت کا مقام ہے، آج کل سچا بھائی، حقیقی بھائی دوسرے بھائی کو دھوکہ دیتا ہے، غصب کرتا ہے، مال لے لیتا ہے، ہندوستان سے کیا ہے وہ دوسرے ملک چلا گیا، افریقہ چلا گیا، انگلینڈ چلا گیا، امریکہ چلا گیا تو اس کا سارا مال اپنے نام لے لیتا ہے اور بھائی کو محروم کر دیتا ہے۔ لیکن اسلام کی علامت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اخوت کی جو مثال قائم کی، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو وہ آدمی اپنے گھر لے گیا اور گھر لے جانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ میری دو بیویاں ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو مجھے میرا بھائی قرار دیا ہے، اس وجہ سے آج سے تو میرا بھائی ہے، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے مال میں شریک ہوتا ہے، اس وجہ سے میرے جتنا مال، میری جتنی مال دولت ہے، اس مال دولت میں سے تو میرا شریک ہے، آدھے کا تو مالک ہے اور آدھے کا میں مالک ہوں۔ اور میری یہ دو بیویاں ہیں، اس دو بیویوں میں سے تم دیکھ لو جون سی کی شکل، جون سی بیوی تمہیں پسند ہو مجھے بتا دو تاکہ میں اس کو طلاق دے دوں اور تم اس کے ساتھ شادی کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس تو دو بیوی ہو اور تیرے پاس ایک بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اس میں بھی شرکت کریں گے۔ یہ نمونہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے طور پر اپنے زمانے میں یہ پیش کیا نمونہ کہ ہر چیز میں یہ کیا۔ بہرحال
تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مہاجرین کی بہت زیادہ نصرت کی. مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان ساری چیزوں کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ خلاصہ بتا رہا ہوں کہ انصار کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی ایمانی علامات میں سے ہے، ایمانی تقاضے میں سے ہے. جس آدمی کے دل میں ایمان ہوگا وہ انصار کے ساتھ محبت کرے گا، اور جس آدمی کے دل میں کھوٹ ہوگی، جس آدمی کے دل میں کفر اور شرک ہوگا، وہ انصار سے دشمنی کرے گا اور انصار کے ساتھ محبت نہیں کرے گا. تو یہاں پر یہ بتایا کہ من الایمان حب الانصار من الایمان، انصار کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی ایمان کے علامات میں سے ہے، ایمان کے تقاضوں میں سے ہے. اس وجہ سے جو آدمی مسلمان ہوگا وہ انصار کے ساتھ محبت کرے گا. لہذا جو آدمی انصار کے ساتھ محبت کرے گا وہ مومن ہے، اور جو آدمی انصار کے ساتھ محبت نہیں کرتا، دشمنی کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہے. تو ترجمۃ الباب میں یہ بتایا گیا کہ علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت انصار کی محبت ہے. انصار کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کی علامت میں سے ایک نشانی ہے. حدثنا ابو الولید قال سمعت انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی میں سے انصار کی محبت ہے. وآیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی نشانی میں سے ایک نشانی جو ہے وہ انصار کے ساتھ دشمنی رکھنا ہے، انصار کے ساتھ بغض رکھنا ہے. اس وجہ سے ہمیں انصار کے ساتھ جو لوگ دین کی نصرت کرنے والے ہیں، دین کی اصل تو مدینہ منورہ والے لوگ اصل انصار ہیں، لیکن اب موجودہ زمانے میں جو ہے دین کی نصرت کرنے والے، دین کی مدد کرنے والے، دین کی حفاظت کرنے والے، دین کی نشر و اشاعت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے. اور کیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کی بغض ہوگا، دشمنی ہوگا، اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. اب آئندہ کل جو ہوگا وہ انصار کے ساتھ محبت کیوں کرنی چاہیے، کس وجہ سے کرنی چاہیے، ابھی میں نے بتایا تو ہے، لیکن تفصیل انشاءاللہ آئندہ کل ہوگی، اللہ نے چاہا تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.